بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ نیند کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سردیوں کے موسم کی بات کر رہی ہوں اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتی ہو۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بات بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو اس وقت آپ کو نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ مخصوص گھڑی ہے جس سے آپ رات کے وقت جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک بد کو قدرت کے قانون کے تحت غموں اور پریشانیوں مصیبتوں سے ضرور وابستہ پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ تو بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے ان کی رات کو بار بار آنکھ کھلی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں یہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے، اس لمحے میں اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور اس کی دعا کو قبول کروں؟ کوئی جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو اس کے مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے، میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں تاکہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس احادیث کا مطلب ہے کہ آپ اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ پاک خود آ کے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے جو میں آپ کو عطا کروں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، تو اسی دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جیسے وہ پسند کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جسے وہ ناپسند کرتا، وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ ہم میں سے اکثر دوست خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور خوابوں کی تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے
کیا برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھ، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیث پر ضرور عمل کریں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ جو بھی مانگنا ہے مانگ لے، دل کا سکون، رزق کی کشادگی، شادی کی دعا، نیک اولاد، جائز حاجات۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 5 منٹ سے 10 منٹ تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کر دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، مجھ پر راضی ہو جا، مجھے بخش دے، اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری غلطیوں کی طرف سے نہ دیکھ، اپنے رحمت کی طرف دیکھ، بے شک میری غلطیوں کے سامنے تیری رحمت بہت بڑی ہے، بے شک تو بخشنے والا، معاف فرمانے والا اور رحم و کریم ہے۔ اے اللہ تو نے ہی کہا ہے کہ اے میرے بندے اگر رات کے تیسرے حصے میں تیری آنکھ کھلی تو اٹھ، وضو کیا، تہجد پڑھی، مجھ سے مانگ، اور میں نے نہ دیا تو نے بے وفائی کی، اور اگر رات کے تیسرے میں تیری آنکھ کھلی اور پھر تو سو گیا اور مجھ سے نہ مانگا تو نے بے وفائی کی، اور تو خواب جانتا ہے کہ تیرا رب بے وفائی نہیں کرتا۔ اے اللہ پاک آج میں رات کے آخری حصے میں سجدہ ریز اور جھولی پھیلا کر معافی مانگتا ہوں کہ اے میرے پیارے رب مجھے معاف کر دے، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ناظرین آپ جو کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی وقت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سردیوں میں رات 3 سے 5 بجے کے دوران روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے نیند سے اٹھے، اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت تمام کائنات کے خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتے اور اسلام کی فضیلت صرف اسلام میں نہیں بلکہ تمام مذہب میں بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس بات کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں، اب بھی وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی بھی آنکھ کو تو ضرور اٹھیں، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح رہ پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں نکل جائیں۔ چند رکعت نماز تہجد پڑھیں کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں، سرزمین پر ٹیکتے زبان کو زیادہ خون پہنچتا ہے۔ نماز میں سجدے کی بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہتر حالات میں ہوتا ہے۔ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیں یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آپ رات کو اٹھیں، وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت دل کی رغبت ہو پڑھ لیا کریں، تہجد کے ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں، جس جگہ سے یاد اور دل چاہے پڑھ لیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے سامنے معافی مانگنے اور سر سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔